بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ دوست ملک یا بلیک میلر، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدے میں سخت شرائط رکھ دیں۔ لاہور میں 3 روز کی چھٹی بھی فضائی آلودگی میں کمی نہ لا سکی۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 1.1% پر آ گئی۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا مذاکرات شروع۔ اسرائیلی عدالت کا 58 فلسطینی گھروں کو مسمار کرنے کا حکم۔ فلسطینی اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے پرعزم ہیں۔ روس کا جدید ہائپر سونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ انصار اللہ نے کہا ہے کہ دشمن یمن کو مغلوب کرنے کے لیے فتنہ انگیز سازشیں کر رہا ہے۔ میانمار کی فوجی حکومت نے کشتی قبضے میں لے کر 228 روہنگیا مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ 9/11 متاثرین کا افغانستان کے منجمد اثاثے بطور معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دوست ملک یا بلیک میلر، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدے میں سخت شرائط رکھ دیں۔ پاکستان کو IMF سے قرضہ لینے کے لیے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں خطیر رقم کی ضرورت پڑی، جس کے لیے پاکستان نے دوست ملک سعودی عرب سے مدد مانگی۔ سعودی عرب نے مدد کرنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی شدید ترین شرائط بھی رکھ دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو $4.2 ارب کا پیکج دیا ہے، جس میں سے $3 ارب صرف ریزرو بینک میں رکھنے کے لیے ہے، جس پر پاکستان سالانہ 4% سود بھی ادا کرے گا اگر پاکستان بین الاقوامی طور پر کسی بھی طرح ڈیفالٹ کا شکار ہو، یعنی اگر IMF کی رکنیت ختم ہو یا سعودی عرب کو قسط ادا نہ کر پائے تو سعودی عرب کسی بھی وقت اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور 72 گھنٹوں میں یہ رقم واپس نہ کرنے کی صورت میں پاکستان کو اپنا سوورن امیونٹی رائٹ سرنڈر کرنا ہوگا، یعنی پاکستان کی بیرون ملک جتنی قیمتی پراپرٹیز اس رقم کے برابر ہوگی سعودی عرب اس کو ضبط کر سکتا ہے، اور پاکستان کی بیرونی قیمتی پراپرٹیز میں روز ویلٹ ہوٹل جیسے اثاثے شامل ہیں۔ اگر پاکستان ڈیفالٹر ہوتا ہے تو اس صورت میں فیصلہ بین الاقوامی قوانین نہیں بلکہ سعودی عرب کی عدالتیں کریں گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب نے جو قرضہ یا امداد دی ہے اس میں کبھی اس قدر شدید شرائط اور کثیر شرح سود نہیں رکھی گئی۔ ایک طرف UAE ترکی میں غیر مشروط $10 ارب کی سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کو ریزرو بینک میں رقم رکھنے کے لیے بھی اتنی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل IMF نے پاکستان کو کورونا ریلیف پیکج میں بے ضابطگیوں کا مواخذہ کرنے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا کہا ہے، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، جس کے بعد امریکہ اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ممالک پاکستان کے خلاف قیام کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ذلت آمیز رویہ بھی اسی ماجرے کا شاخسانہ ہے۔ لاہور میں 3 روز کی چھٹی بھی فضائی آلودگی میں کمی نہ لا سکی۔ لاہور میں بڑھتی ہوئی اسموک پر قابو نہیں پایا جا سکا، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے بھارت کا دارالحکومت دہلی دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی دنیا میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے 90 نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان میں بہاولپور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں فضائی آلودگی لاہور سے بھی زیادہ ہے۔ خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے کوڑا کرکٹ اور فصلیں جلانے پر پابندی کے باوجود اس طرح کے واقعات میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ آئے روز کوڑا کرکٹ جلانے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت آلودگی کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 1.1% پر آ گئی۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 42,577 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 475 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے مزید 10 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,728 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 11,84,840 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 13,876 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 327 مریض کورونا سے صحتیاب بھی ہوئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب تک اومیکرون کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ کورونا کی نئی قسم کے خطرے کے پیش نظر پاکستان نے 7 ممالک پر سفری پابندی لگا دی ہے۔ ایران پر معاشی پابندیوں اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کا اہم سلسلہ ویانا کے مقام پر شروع ہو گیا ہے۔ ایران پر معاشی پابندیوں اور جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے مذاکرات کا اہم سلسلہ ویانا کے مقام پر جاری ہے، جسے ویانا مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر واپس لانا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات کر چکا ہے۔ اب ویانا مذاکرات کا مقصد ایران پر معاشی اور غیر انسانی پابندیاں ہٹانے کے لیے امریکہ کو مجبور کرنا ہے۔ If Iran continues to take provocative nuclear steps, and together with the IAEA, we've expressed our concern. ایرانی ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے 7ویں دور میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین پہلے ہی موجود ہیں۔ امریکہ کے معاہدے میں واپس آنے اور ایران سے پابندیاں ہٹانے سے JCPOA پر مکمل عمل درآمد ہوگا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب معاہدے کے تمام فریقین اس پر عمل درآمد کریں۔ یاد رہے کہ 2015 میں ایران، فرانس، جرمنی، روس، چین اور امریکہ کے درمیان JCPOA معاہدہ وجود میں آیا، جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول میں محدود کرنا اور معاشی پابندیاں ہٹانا تھا، لیکن ٹرمپ کی زیر قیادت امریکہ 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے خارج ہو گیا اور ایران پر معاشی پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ معاہدے میں واپس آنے کا اندیا دیا ہے، تاہم ایران کا کہنا ہے کہ جب تک JCPOA معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، امریکہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسرائیلی عدالت نے 58 فلسطینی گھروں کو منہدم کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق قابض صہیونی حکام نے مشرقی القدس کے علاقے سیلوان میں 58 فلسطینی مکانات کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی عدالت نے فلسطینیوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے گھروں کی مسماری کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ایک مقامی فلسطینی نے میڈیا کو بتایا کہ قابض اسرائیل اس جگہ کو تباہ کر کے ایک نیشنل پارک بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی قوانین کے برخلاف اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ اقدامات سے باز نہیں آ رہا اور آئے روز فلسطینی علاقوں کو بلڈوز کر کے نئی بستیاں تعمیر کر رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی برادری محض تنقیدی بیانات داغ رہی ہے اور عملی طور پر اسرائیل کو روکنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ فلسطینی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف مزاحمت دکھانے اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔
29 अक्टूबर फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर एक खिताब में मुजामती गिरोह हमास के रहनुमा का कहना था कि फलस्तीनी गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत दिखाने और अपने हुकूक के दिफा के लिए पुरज़म है। इनका कहना था कि फलस्तीन के अमन व इस्तेहकाम के लिए गासिब सेहूनी रियासत को हर तरह से मुजाहिमत दिखाने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1977 में 29 अक्टूबर को हर साल फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि मकबूजा फलस्तीनी इलाके की सूरत हाल बैनुल अक़वामी अमन व अमान के लिए अब भी चैलेंज है। मसला फ़लस्तीन व कश्मीर आज भी अमन व अमान के नाम निहाद चैंपियंस और इनके खोखले दावों को बेनकाब कर रहा है। रूस ने जदीद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ज़िरकून है, जो 400 किलोमीटर दूर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की तैयारी के लिए साइंसदान और माहिरीन काफी अरसे से तजर्बात में मसरूफ थे। रूसी वजारत दिफा ने अपने बयान में मजीद कहा कि ज़िरकून हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जंगी जहाजों और आबदोजों में नस्ब किया जाएगा, जिससे बहरी हदूद की हिफाजत मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। वाज़ेह रहे कि खित्ते में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें रूस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और चीन भी इस टेक्नोलॉजी के हुसूल में तजर्बात कर रहे हैं। अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा है कि दुश्मन यमन को मगलूब करने के लिए फितना अंगेज साजिशें कर रहा है। यमन की मुजाहमती तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी का कहना है कि दुश्मन यमन को मगलूब करने की फितना अंगेज साजिशों में मसरूफ अमल है। इनका कहना था कि जारे सऊदी इत्तेहाद मगरबी साहिली शहर हदीदा पर वहशतनाक जराइम जारी रखे हुए है। मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों के लोगों का आपसी ताउन और भाईचारा यमन में अमन और इस्तेहकाम की नवीद है, जिससे यमन मजबूत होगा। इनका मजीद कहना था कि सऊदी इत्तेहाद का परवरदा तकफीरी गिरोह यमन में इंसानियत सोच जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी जारे इत्तेहाद की बमबारी और जंग के नतीजे में यमन में मुतादिद अफराद लुक़मा अजल बने और करोड़ों लोग बहरान का शिकार हो गए हैं, मगर सऊदी इत्तेहाद अंसारुल्लाह तहरीक और हौसी मुजाहिदीन को शिकस्त देने में नाकाम हुआ है और मुजाहमती गिरोहों में मुसलसल इस्तेहकाम और मजबूती ही पैदा हुई है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती कब्जे में लेकर 228 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक म्यांमार की फौजी हुकूमत ने शुमाल मगरबी राखाइन रियासत में हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की एक कश्ती कब्जे में लेकर 228 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 2020 में मलेशिया पहुँचने की ख्वाहिश में 30 से ज़ायद अफराद समंदर की नज़र हो गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक 9 लाख से ज़ायद अफराद बांग्लादेश की महाजरीन कैंपों में आबाद हैं, जहाँ गंदगी के ढेर हैं और सेहत व सफाई का खास इंतजाम भी नहीं है। ख्याल रहे कि 2017 में म्यांमार की फौजी हुकूमत की रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद लाखों अफराद अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश हिजरत कर गए थे, जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। 9/11 मुतासरीन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बतौर मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। 9/11 मुतासरीन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बतौर मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9/11 के मुतासरा खानदानों ने मुतालबा किया है कि अमरीका के पास मौजूद अफगानिस्तान के $7 अरब के मुंजमद असासे दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजे के तौर पर अदा किए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का महकमा इंसाफ 9/11 मुतासरीन के वकला के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, ताकि अगर हुकूमत अफगानिस्तान को रकम वापस ना करे तो इसे मुतासरीन में तकसीम करने का मुआहदा किया जा सके। ख्याल रहे कि अमरीका ने सन 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करके एक बड़ा जुल्म किया था, जिसमें अमरीका ने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और अब अफगान अवाम की मलकियत $7 अरब 9/11 के मुतासरीन के हवाले करके दूसरा बड़ा जुल्म करने जा रही है, जिससे अफगानिस्तान में शदीद इंसानी बहरान पैदा हो सकता है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही खबरदार कर चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।